السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یور ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، غالباً آج میرا پہلا بلاگ ہے یہاں پہ۔ صلاح الدین صاحب ہیں، 3 منتھ پہلے انہوں کا میں نے ایک ورک پرمٹ جو ہے وہ بک کرایا ہوا تھا، اور کام جو ہے وہ 3 منتھ سے ہی چل رہا تھا، جو کہ اب کل جا کے وہ کمپلیٹ ہوگا۔ تو صلاح الدین سے کی زبانی ہی آپ سنیے کہ کون سی کنٹری کا ویزا ہے۔ چلیں کنٹری میں بتا دیتا ہوں، ہنگری کا ورک پرمٹ ہے۔ تو باقی باتیں جو ہے وہ صلاح الدین بھائی سے کر لیتے ہیں ساتھ میں۔ السلام علیکم صلاح الدین بھائی، السلام سر، کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا جی، آپ ناظرین کو بتائیں گے، ویزا دکھائیے سب سے پہلے۔ تو آپ کا ویزا لگا ہے، یہ میرا ویزا لگا ہوا ہے جی، کل لگ کے آیا جی ان کا ویزا، ہنگری کا ورک پرمٹ۔ صلاح الدین بھائی کتنا ٹائم لگا؟ 3 ماہ کے تقریباً نزدیک آپ نے مجھے 3 ماہ کا ٹائم دیا تھا، 8 دن پہلے ہی آ گیا۔ 8 دن پہلے آ گیا، چلیں شکر الحمدللہ۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ نہیں کوئی بات نہیں۔ اچھا جی، تو صلاح الدین صاحب آپ کا خرچہ اس کے اوپر کتنا آیا ہے ورک ویزے کے اوپر؟ یہ 2 سال کا ویزا ہے جی جی یہ صرف میں نے ویزا فیس وہاں دی ہے ایمبیسی میں، جی 85 یورو، جی اور باقی میرا ٹکٹ کا ہے، اور میرا خیال ہے میرا تو کوئی خرچہ نہیں اس کے اوپر، نہ آپ نے کوئی پیسہ لیا مجھ سے، نہ آپ نے کوئی ڈیمانڈ کی ہے میرے ساتھ، اور آپ کا تو کوآپریٹ ہی ہے، اور بہت شکریہ آپ کا، میں جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے۔ کوئی بات نہیں جی، میرا تو کام ہے، جو اگر مجھ سے ہو سکتا ہے تو میں کرتا ہوں، اور اگر نہیں ہو سکتا ہے تو میں صاف معذرت کر لیتا ہوں۔ اور دوسرے جو 3 بھائی اور ہیں، ہاں وہ ان کا کیا بنا ہے؟ وہ ہاں ذرا ان بتائیں۔ کا بھی اسی ویک کے اندر جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا کام۔ جی اور دیکھتے ہیں کہ ان کو بھی میں آپ کے ساتھ ویڈیو بناؤں، ان کی علیحدہ بناؤں، تاکہ اچھا یہ دیکھیں، یہ ایک میں ہمیشہ کہتا ہوں ویڈیو کے اندر کہ ایجنٹوں کے پیچھے مت بھاگیں، یہ آپ خود کر سکتے ہیں، بذات خود کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے مشکلات آتی ہے کام کے اندر، جو بھی آپ ویزا لگوائیں گے، ویزے کے لیے اپلائی کریں گے، پرابلمز آتی ہیں، لیکن آپ کا کام ہے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے خود اپلائی کرنا ہے۔ اور آپ ایک مطلب چلیں، اگر ایک جگہ سے ناکامی ہوتی ہے تو ہر جگہ سے ناکامی نہیں ہوتی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمت مت ہاریں۔ لیکن صلاح الدین بھائی کا تو مسئلہ ہی ایسا نہیں تھا کہ ان کو کوئی مسئلہ بنتا، وہ پہلے ٹچ میں ہی ان کا ویزا لگ گیا، کوئی ریجیکٹ نہیں ہوا ان کا، کیوں جی کوئی ریجیکٹ وغیرہ کوئی ایسا کچھ بھی نہیں۔ اچھے قسم کی ورک پرمٹ کے اوپر تو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی بینک سٹیٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے۔ یو کے ویزے کے لیے، ورک پرمٹ ویزے کے لیے آپ کو وہ بینک سٹیٹمنٹ بتائی جاتی ہے، کیونکہ جاتے ہی تو آپ کو سیلری نہیں مل جاتی، اس لیے وہ بینک سٹیٹمنٹ کہی جاتی ہے۔ وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، 1200 پاؤنڈ کے قریب ہوتی ہے۔ اگر یو کے کا ویزا آپ نے، ورک پرمٹ آپ نے خود اپلائی کرنا ہے تو وہ اگر آپ کو اسپانسر مل جاتا ہے تو اس شرط میں آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے تقریباً 1200-1270 پاؤنڈ کے قریب ہوتی ہے، وہ جو کہ آپ کے خرچے کے لیے ہی ہوتی ہے، وہ آپ کے پاس ہی پیسہ رہتا ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں ہی پیسہ رہتا ہے۔ آپ چاہیں تو وہ پورے مہینے میں خرچ کر دیں، آپ چاہیں تو بالکل بھی نہ کریں۔ اگر آپ کے وہاں پہ کوئی ایسے ریلیٹیوز ہیں جو آپ کا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں تو آپ کا ایک پیسہ نہیں خرچ ہوتا، لیکن ایک ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے آپ کو وہ بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ اب ان کے کیس میں ان کو کوئی بینک سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے تھی، بالکل نہیں۔ کیونکہ جس کمپنی کا ان کے پاس ان کو ورک پرمٹ ملا ہے اور ویزا ملا ہے، رہائش ان کی ہے، کھانا جو ہے وہ بھی میس کے اندر۔ اب ان کی اپنی مرضی ہے، وہاں جا کے یہ کھانا جو ہے میس سے کھائیں گے، ان کا دیا ہوا کھانا کھائیں، یا یہ بذات خود بنانا چاہیں، خود پرچیز کرنا چاہیں اپنی مرضی کا، وہ تو دیں گے آپ کو، جو بھی انہوں نے بنایا ہوگا وہ آپ کو کھانا پڑے گا، ورنہ بھوکا رہیں گے۔ تو یہ بھی وہاں پہ کمپنیز جو ہیں، کچھ کمپنیز ایسا کر لیتی ہیں کہ اگر آپ وہاں سے کھانا نہیں کھاتے تو وہ آپ کو ان کے پیسے دے دیتے ہیں،
150 یا 200 یورو جو ہے وہ آپ کو پے کر دیتے ہیں سیلری کے ساتھ. پھر آپ خود جو ہے وہ اپنا کھانا وغیرہ جو ہے وہ کھا سکتے ہیں, اپنا بنا سکتے ہیں. پیمنٹ پیسہ جو ہے وہ دیں گے آپ کو کھانے کا, یا آپ وہاں سے کھا لیں یا آپ پیسے لے لیں کہ جی میں آپ کا کھانا نہیں کھاؤں گا, میں خود بناؤں گا. بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں, اور صلاح الدین بھائی بھی اب ایسا ہی کریں گے. اور اب ان کی جناب مرضی ہے, جب مرضی چلے جائیں. ٹکٹ جو ہے وہ پرچیز کرنا ہے اور چلے جانا, کیونکہ پاسپورٹ ہمیں جو ہے وہ کل ملا ہے, کل لے کے آئے پاسپورٹ. تو اب جب میں ان کا دل کرے, ان کے پاس ٹائم ہے 3 مہینے کا, وہ 3 مہینے کے اندر اندر جب چاہیں وہ چلے جائیں. آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا. میں تو آپ کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں, اور مطلب ہے کہ آپ نے تو میرے ساتھ اتنا کوآپریٹ کیا ہے کہ کہنے کی حد نہیں ہے, اور بہت مہربانی ہے آپ کی. نہیں صلاح الدین بھائی, جو میں تو یہی کہوں گا, جو صحیح لوگ ہوتے ہیں اور صحیح چلنے والے ہوتے ہیں, آپ ان کو ذرا گائیڈ کریں اور ان کی بھی مدد کریں, تاکہ میرے جیسا ان کا بھی کوئی اپنا سلسلہ جو ہے نا. میں نے پاکستان آنا نہیں تھا, میں صرف ایک تو آیا ہوں جو کام پھنسے ہوئے تھے نا, جن لوگوں کے جن کے میں نے کام ہاتھ میں لیے تھے, اور خدا گواہ ہے کہ میں نے کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا, یا کوئی بھی مجھے کہہ دے میں نے پیسہ لیا تو وہ میرے سامنے آ کے کہہ دے میں نے ان سے پیسہ لیا. تو میرا پاکستان آنے کا مقصد یہی تھا کہ جو کام رکے ہوئے ہیں ان کو جلدی سے جلدی کلیئر کیا جا سکے. تو یہ وجہ تھی پاکستان آنے کی میری, اور فی الحال میں یہیں پہ ہوں, پاکستان میں ہوں, اور واپس بھی چلا جاؤں گا, آپ کے سامنے بتا کے جاؤں گا سب کو میں. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, صلاح الدین بھائی کو اجازت دیجیے, ان کے لیے دعا کیجیے وہاں جا کے اچھے سے یہ اپنی ڈیوٹی کو نبھا سکیں, تاکہ بدنامی نہ ہو ملک کی. میں تو ہمیشہ یہی کہہ دوں گا, اپنے ملک کی بدنامی نہیں ہونی چاہیے. کہیں پہ بھی آپ جائیں, جہاں بھی جائیں, اپنے ملک کا نام جو ہے اس کو آپ روشن کریں. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اگر میری ویڈیو پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے, اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ. اوکے جی, اللہ حافظ, اللہ حافظ.